میرا موضوع حالات حاضرہ کے مطابق ہم قرضے کیوں لیتے ہیں، ہم قرضے کیوں لیتے ہیں اور کافر ہمیں قرضے کیوں دیتے ہیں۔ اینو میں صرف اور صرف اللہ دے قرآن باہر نہیں، صرف قرآن۔ سبحان اللہ۔ میں خاتم النبیین کو خاتم النبیین کہنے والا نہیں ہوں، میں روز قیامت کو روز قیادت نہیں کہتا۔ اس وجہ سے ایسا کوئی شخص جو ہے وہ ہماری بات کو کیا توڑ سکتا ہے، جس کو اتنا عام استعمال میں آنے والے الفاظ وہ بھی زبان سے صحیح نہ نکل سکتے ہوں، وہ ہماری بات کو کیا توڑ سکتا ہے۔ ہم توڑیں گے اور اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے بیان سے توڑیں گے۔ موجودہ عنوان کیے کافر قرضے دیندے کیوں نے، مسلم قرضے لیندے کیوں نے۔ دو لفظ گل سمجھو۔ سبحان اللہ۔ مسلمان لیندے نے اس لیے جس لے عیاش ہون، یہ عیاشی دی خاطر لیندے نے، ضرورت دی خاطر نہیں۔ مسلمانوں دی ضرورت پوری کرنے واسطے اللہ دے وعدے نے، عیاشی دے کمینگی پوری کرنے واسطے رب دے وعدے نہیں۔ وہ کہتا ہے نفس نو نت پا۔ اللہ سانو نفس دی خواہشات آزاد چھڈن دا کدی بھی موقع نہیں دیندا، سانو کہندا نت پا اپنے نفس نو، خواہشات نو ڈک کے رکھے، بہت سرکش گھوڑا ہے، تینوں بہت ہلاکتاں پا دے گا، لہذا سیاںا بن۔ خالی دنیا چ کھانا پینا اور سوکھا رہنا نہیں ہوندا، عزت بھی ہوندیاں نے۔ اپنی عزت اپنی آن شان نو برباد نہ کر محض عیاشی دے پیچھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ساڈے نال جیڑی مدد، توجہ، جیڑی مدد دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے وہ اسے نال مشروط ہے کی کہ اے مسلمانوں تسی اپنی خواہشات بریاں وہ چھڈو، وہ دی پیروی نہ کرو انہاں دی، میں تہاڈا امدادی ہاں، جگہ جگہ تے تہاڈی مدد کراں گا۔ توجہ ہے، مسلمان عیاشیاں دی خاطر قرضے لیندے نے، مسلمان عیاشیاں دی خاطر قرضے لیندے نے، ضرورتاں دی خاطر نہیں۔ میرے جملے سونے دے پانی نال لکھو، کوئی مائی دلال نہ تو منہ نہیں پھیر سکے گا۔ پھر میں کہہ رہا مسلمان اس لیے قرضے کافراں تو لیندے نے جس لے عیاش بنن، ضرورت واسطے نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی گل تے۔ عیاشی واسطے مسلمان قرضے لیندے نے، یہ لین دا مقصد ہے، اور دین دا انہاں دا مقصد کی ہوندا ہے تاکہ اسے بہانے انہاں نو اپنا غلام محکوم ذلیل تے خوار کر لواں۔ یہ اسی طرح ہی ہے جویں مکھی تے مکڑا، جان دے ہو مکڑا جے کو سرکی چ ڈاواں را دین، کیا دے ڈاوراں دا گھر تساں ڈٹھا ہو سی، مکڑے دا جالا تساں ویکھیا ہونا ہے، اودے چ مکھیاں بہت کھڑیاں ہوندیاں نے مر کے۔ ایویں او کی کردا ہے، او مکڑا کی کردا ہے، ہولے 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 محسوس نہیں ہون دیندا مکھی، بولدا نہیں، محسوس نہیں ہون دیندا، نیڑے ہون لگ پیندا، ہولی ہولی پیر رکھے گا، مکھی سمجھے گی بہت ہی مسکین آ رہا ہے، یہ نال دا فقیر کدی تکی وہ بھی پھر چلی، یا چپ کر کے بہ جاندی یا نیڑے ہونا شروع ہو جاندی۔ وہ پھر کی کردا، او دا پہلا حملہ یہ ہوندا ہے، انہوں پتہ ہے ان دے کول پر نے، میرے کول پر نہیں، یہ دے کول پر نے، میرے کول پر نہیں، جے میں ایویں حملہ کراں یہ تے گئی، میں چھڑکنے بجاواں کی کراں گا۔ ہن او کی کردا ہے، اس جڑا او نا مراد دا پیچھے
جال دی تند ہوندی ہے نا وہ فوراً تند دے پراں تے سٹدا ہے، پراں تے تند گئی پار گئے بجے مکھی گئی پھس، ہوں وہ کہندا بی بی سنا بی بی میں کیسا مسکین ہاں، بھج کے وکھا ذرا لے بھج کے وکھا، جیویں مکڑا مکھی نو جال چ پھساوندا ہے تے پھر کھاندا ہے، پھر مکھیاں دا رس وہ کڈ لیندا ہے تے مکھیاں کھلوتیاں ہوندیاں نے، ہائے ہائے ایمان نال آکھاں تے پھر تانوں پتہ مفکر بندے دا یہی کام ہوندا ہے، ہر شے نو غور نال ویکھدا ہے۔ تساں اینو ذرا غور نال ویکھو تانوں مکھیاں وچ جال دے پھسیاں مریاں نظر آؤ گیاں، لیکن رس نہیں ہونی، جان نہیں ہونی۔ کافر اسی طرح قرضے دے کے جال بن لیندا ہے، مسلمان جیوندا رہندا ہے، رس نہیں ہوندی، ہائے ہائے رس نہیں ہوندی، اڈن جوگا نہیں ہوندا، زندگی نہیں ہوندی، غیرت نہیں ہوندی، کچھ کرن جوگا نہیں ہوندا، جیویں جیویں کوشش کردا ہے ہور پھسدا ہے، ہور پھسدا ہے۔ اڈاون والی شے بچاون والی شے او تے پر سن، او تے پراں نوں تے مرا بیٹھا، او مسلمان نوں اڈاون والی شے بچاون والی شے او تے دین ایمان ہے تے غیرت ہے۔ جے نہ روے تو کافر سمجھدا ہے مکڑا، وہ مکڑا سمجھدا ہے کافر، مکڑا سمجھدا ہے یہ پھس گیا، اور اٹھے گا، اور مرے گا، اور کوشش کرے گا، اور مرے گا۔ توجہ ہے؟ اس گل نو میں اللہ دے قرآن وچوں ثابت پورے ہو بہو مانے نہ ثابت کراں دے پھر آکھ ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ سبحان اللہ، اللہ سونا فرماؤں ہے ان تصبروا، اگر تساں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اپنے نفس دے قابو کرو، عیاشی ہرس نہ پو، وتتقوا، اور پرہیزگار رہو، پرہیزگار رہو، حرام تو بچے رہو، دین دے اوپر چلتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اللہ سونا فرماندا ہے کافراں دا کوئی مکر، کوئی مکر، کوئی چال مکڑے والی تھانوں نقصان نہیں دین لگی، تہاڈا کچھ بگاڑن نہیں لگی۔ قرآن مجید دا یہ بیان دسدا ہے مسلمان کافر دے مکر جدوں ہی پھسدا ہے جدوں صبر دی جگہ تے ہرس کردا ہے، پرہیزگاری دی تھان تے برا بندا ہے۔ یہ ہے مسلماناں دے بچن دے سبق، یہ سبب بھی نے سبق بھی نے۔ اے نہ بھی مسلماناں نو آکھنا مکھی آنگوں مکڑے دے نیڑے ہوندا جا خیر میریا، مکڑا جان کے نیڑے ہوندا ہے، انہوں پتہ ہے اینو میں پھسانا ایسے پھسا کے پھر ماراں گا، پہلو پھساواں، وہ چک نہیں ماردا، چک مارے تو اٹھ گیا، وہ تو مکھی ہاتھ ہو گئی۔ کافر چک نہیں ماردا، پہلو کرنے دے دے کے، لالچا دے دے کے لانتی مکڑے آنگوں جال بندا۔ پروردگار فرماؤندا ہے او مسلمانوں، او مسلمانوں، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، پرہیزگار بنو۔ دو ہی کم نے اوکھے کیڑے نے؟ ایک صبر ہے، دوجا پرہیزگاری۔ صبر تے تقوی مالک فرماؤندا ہے اگر یہ دونوں تساں اپنا لو لا یضرکم کیدہم شیئا، کافراں دی کوئی چال مکر سازش تانوں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط۔
اللہ اللہ فرماندا ہے کافر جو بھی کردے نے میرے سامنے کردے نے میرے قبضے وچ نے سب کچھ انہاں دا او تے انہاں دے کرتوت سارے بھاویں ایٹم ہون بھاویں جیڑی بلا ہوے او میرے رب دے قبضے سے اے نہ سمجھا جی میرے تو باہر نے یا میں عاجز ہاں لہذا اے مسلمانو جے تساں بچنا چاہندے ہو انہاں دیاں چالاں تو تے پھر کی کرو تساں میرے نال لگ جاؤ پروردگار نال کیویں لگنا ہے ان تصبروا وتتقوا ایک صبر کر لو بولو ایک صبر کر لو ہن صبر دا مطلب دساں سبحان اللہ صبر ہمیشہ دکھ پریشانی تے مشکل وچ ہوندا ہے ایویں میرا جی کیتا ہے صبر سمجھاؤں لگا میرا جی کیتا ہے نفس آکھدا ہے فلانے ہوٹل دے چل ستھرے کھانے پے نے چل کے کھا اگوں میری عقل کہندی ہے یار اوتھے دشمن بیٹھا ہے کدھر پھس نہ جاؤں ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کہنا دشمن تو بچن واسطے خصماں نو کھاوے اج دال سے گزارا کر لینے سبحان اللہ اینو صبر کہندے نے ہن جے میں جاندا تے واقعی کھانے میں کھا سکدا سا لیکن ہو سکدا میں واپس نہ آوندا مکھی اڈ اڈ کے لب کے اوہی ون سونے کھانے لبن واسطے جا بیٹھ دیے ایسی تھان تے جتھے مکڑے دا ڈیرا ہوندا ہے مکھی کدوں مردی ہے جے صبر نال بیٹھی رہے تے مکڑے دے نیڑے جانا ہی نہیں پینا جدوں جانا ہی نہیں پینا تے پھسنا ہی نہیں پینا ہن اللہ فرماندا ہے او صبر کر لو صبر قبضہ کرو مشکل دوتے میرا جی کیتا ہے میں اے سی اچ بواں ٹھنڈی ہوئے ہوا مینوں پسینہ نہ آوے سونی نیندر آوے پھر میں سوچنا کہ یار اے سی لیندیاں میرے جیسا بندہ کوئی کسے دشمن دے ہاتھ نہ چڑھ جاوے اے نہ ہوئے کہ اے سی تے لے بواں پر اے سی تو باہر نکلن جوگا ہی نہ رواں تے اے سی دے وچے ہی ذلیل ہو کے مر جاواں تے پھر یار میں آکھاں گا چل اے سی رہن دے خصماں نو کھاوے دشمن دے ہاتھ وچ تے نہ آواں سبحان اللہ میرے خیال دے نہ گلاں نوں سمجھان واسطے تانوں بہتیاں مثالاں دی لوڑ کوئی نہیں پتہ نہیں تساں دشمن جڑے تواڈے برادری دے نے آخر جھگڑے ہر تھان تے ہو پیندے نے برادری دے جھگڑے جتھے ہوندے نے تسی اس دشمن دے گھر دے لاگوں دی نہیں لنگ دے سبحان اللہ بے شک اگر تیرے مارن واسطے بندے لوک کے بیٹھے ہون نا تے تو سونا راہ چلدا وگدا راہ چھڈ جانا ہے جنگل تے ریتاں نو ٹور پینا ہے انا یار کدھر ایویں پھس نہ جاواں نا مراد دشمن نہ لکیا بیٹھا ذرا شک پیندا تے راہ بٹا جانا ہے اسی طرح یہ ہوئی مثال ہے صبر دی ہن صبر کیتے تے دشمن تو بچ گیا جے تو آندا نہیں یار سوکھا راہ لواں تے سوکھ لیندیاں جان دے بیٹھنا اسی طرح پروردگار فرماوندا ہے تصبروا او مسلمانو مشکل سے تھوڑے دے آنی ہے لیکن جواناں دا کم ہے صبر کرنا جواناں دا کم ہے سیاںیاں دا کم ہے عقل والیاں دا کم ہے صبر کرنا آپ قبضے وچ رکھنا نتھ پا کے رکھنا یہ تسی کر لو پرہیزگار رہو کیوں فرمایا ہے پرہیزگاری نال ہی صبر حاصل ہوتا ہے جے پرہیزگار نہ بنے بندہ پھر صبر حاصل نہیں ہوتا تا کر کے امام حسین ورگے صبر والے ہوئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک پرہیزگار ہوندا ہے تے صبر کردا ہے سونے مدینے دے تاجدار مسلم شریف بخاری مسلم بحرین دا مال غنیمت حضور دی بارگاہ دے اندر آیا ہے کچھ انصاری صحابہ بھج دوڑ گئے مال دے آلے دوالے کٹھے ہوئے نے
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے مسکرا کے ہر کسی نو ونڈ کے آپ فرماندے نے میرے کول احد پہاڑ برابر سونا بھی آ جاوے میں محمد ایک رتی بھی گھر دے اندر رکھن نہیں لگا تانوں ہی ونڈ دیاں گا. سبحان اللہ. لیکن نال ہی حضور نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا میرے یارو اللہ دی بارگاہ وچ جنیاں نعمتاں نے انہاں ساریاں تو ود نعمت صبر. سبحان اللہ. ساریاں تو ود نعمت صبر. او سنگیا ادھر ویکھ ضرورتاں ہر دور خواہشاں بھی ہر دور عیاش بھی ہر دور نہ سمجھی پہلا دنیا دولت سرمایہ نہیں سی نعمتاں نہیں سن بکواس جھوٹے لعنت مسلمان نو محل پھساون دا ایک ذریعہ ہے مکڑے دی چال ہے مکھی پھس جاندی ہے. سبحان اللہ. لیکن جے مکڑے نو آکھے مکڑیا تو اپنے لکھ جال بنا کے کدی باز نو بھی پھسا مکڑا آکھے گا کیوں مرانا ہے. سبحان اللہ. میرے جال دیاں تنداں کتھے باز دیاں پروازاں کتھے میں تے مکھی جو گئی ہاں میں مکھی آسے صرف شیر ہوں. او مسلمان نبی دے صحابہ ساڈے پاک پیغمبر دے خاص غلام امتی مہر علی شاہ ورگے سونے امام علی شاہ ورگے بہاول حق زکریا ملتانی ورگے آلہ حضرت بریلوی ورگے اے اوہی باز نے مکڑے دے جال لکھ بنے جان. سبحان اللہ. انہاں نو کوئی جال پھسا سکدا. سبحان اللہ. میں ایک بادشاہ دی گل کرنا وا چوتھی صدی دا عباسی خلیفہ عباسی حضور دے عباس پاک چاچے پاک دی اولاد دے خلیفے جڑے ہوئے نے بنو عباس جنہاں نو کہندے نے خلافت عباسیہ دا دور جڑا سی ایک خلیفہ ہویا ہے اینا مال او دے کول سی اینا مال آیا ہے باہر ایک محل بنایا سارا گنبد اتے چھت سونے دی بڑائی ساری چھت سونے دی بڑائی سیر اعلام النبلاء دے اندر امام شمس الدین ذہبی لکھیا ہے. سبحان اللہ. سونے دی چھت بڑائی دعوتاں کیتیاں بڑے بڑے لوگاں نو سدیا ایک قاضی بھی سن قاضی فقیر سن اللہ والے سن جسے انہیں سدیا ہے قاضی صاحب تو پوچھدا ہے سناؤ میرے تو پہلا بھی کدی بادشاہ دا ٹھاٹ مکان محل ویکھیا جے. قاضی فرماندے نے اے خلیفہ میں تے نہیں سا سمجھدا شیطان تیرے تے نہیں حاوی ہو جائے گا. قاضی صاحب فرماندے خلیفے میں تے نہیں تھا سمجھ سکدا کدی سوچ بھی نہیں سی آ سکتی تیرے جیسے بندے دے شیطان ایڈا حاوی ہو جائے گا شیطان غالب ہو جائے گا. انہیں آخیا یہ کیڑی گل کیتی. قاضی کہندے نے خلیفے جی تساں دے کافراں والا محل بنایا ہے. سبحان اللہ. انہیں آخیا یار کیڑا کافراں والا کتنے لکھیا ہے کافراں والا محل. انہیں آخیا میں قرآن پڑھنا اس سورت زخرف پہ کیا نام ہے زخرف دا معنی ہی سونا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اس سورت کا نام ہی زخرف رکھ دیتا ہے جس سورت اللہ نے سونے دے محل تے گھراں دی مذمت کیتی ہے
ہائے 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 سناواں رب دا قرآن ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سورۃ الزخرف ارشاد ربانی نے فرمایا ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سبحان اللہ. ہن قاضی صاحب نے جڑا قرآن خلیفے دے اگے پڑھیا سی اوہی ناجیل نے تینوں سنایا. قاضی نے فرمایا اللہ فرماؤندا ہے کہ رب فرماؤندا ہے جے اے گل نہ ہوندی اے خطرہ نہ ہوندا اے خیال نہ ہوندا کہ مسلمانہ کافر ہو کے تو سارے ہی کافر ہو جانا. اگر قرآن دے موٹے لفظ نہ میرا نک وڑ دیا تسی ہن ترجمے پھڑ لو تے آپ پھڑ کے بہ جاؤ. اگر میں ڈنڈی مارا مینوں ڈنڈے مار. اللہ فرماندا ہے لولا ان یکون الناس امتا واحدہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی امت ہو جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں اور گھروں کے دروازے بیٹھنے کے تختے اور چارپائیاں اور صوفے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اساں چاندی تے سونے دے بناؤندے پر اساں چاندی سونے دے گھر محل انہاں دے اس واسطے نہیں بنائے کہ ادھروں انج نہ ہوئے بھی سارے آکھن لو رب تے ہے ہی انہاں والے پاسے چھڈو پر تے سارے ہی کافر ہو جانے سن. تے رب آندا میں انہاں دا کچھ رکھن دی خاطر تے ایمان بچاؤن دی خاطر میں کافراں نو ایڈیاں نعمتاں سونے چاندی دیاں نہیں دتیاں مکان نہیں دتے تاکہ یہ بچ جان. اے دا مطلب ہن او قاضی صاحب فرماون لگے حاکماں خلیفیا رب آندا اے کافراں دے محل سونے چاندی دے میں بنانے سن تو مسلمانوں دے بنائی بیٹھے. سبحان اللہ. قاضی صاحب فرمان لگے خلیفہ جی رب دا قرآن فرماندا ہے سونے چاندی دے محل میں کافراں دے بناونے سن تو بنا کے کافراں دا طریقہ اپنا کے خوش ہو جا بیٹھا ہے مینوں پاک کے تیرے تے شیطان حاوی ہو گیا ہے. خلیفہ مسلمان سی نویں روشنی نال لعنت لے کے گمراہ نہیں سی ہویا بے ایمان نہیں سی ہویا سر سٹ بیٹھا ہے شرمندہ ہویا کہندا قاضیا سچ فرمایا جے سچ فرمایا جے. اپنے نوکراں نو آکھیا اٹھو ہتھوڑا چکو ودان چکو ہر شے اٹھا دو مینوں اے کافراں والے محلوں دی لوڑ نہیں میں صدر والیاں وچوں بننا چاہنا وا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب صاف پہ دسدا ہے کافران دا سامان تعیش مسلمانوں کے کافر بنانے کا سبب ہے علت نہیں سبب ہے علت نہیں سبب ہے جی. یہ قرآن اشارہ فرماندا ہے پیا کہ مسلمانوں نے آن والے دور جنہ جنہ اپنا دین ایمان ویچنا ہے بے ایمان ہونا ہے انہاں ویکھنا کافراں دا سامان ہی ہے. رب اشارہ کر گیا ہے مارا مرے. بے شک حق
اور کی دسے مولا ہے؟ جے کوئی نہ پڑھے قرآن نو منافق بنے یا جاہل بنے تو وہ قصور ہے اللہ دے قرآن دی ایڈا ہوئے ہائے 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 تا کر کے اصا جدو پڑھیا تینو ایمان نال دل چ بایا ہے نا اصا کانی اکھ بھی نہیں ویکھدے. میں راتی بھی عرض کیتی ہن بھی کر دینا کہ یورپ والے اگر آخر نہ چشتی ساڈے دورہ کر جائے تھے تو میں آخا گا جھلا ہوا میں تے تیرے علاقے چ پیشاب کراں تے میرے پیشاب دی بےزتی ہو جانی. کھول کے گر بیاں کروں سبحان اللہ کروں اقبال ساڈا کہندا آندا میں جے کھول دیاں نا راز سارے. سبحان اللہ. وہ آندا تے یورپ والے میں فقیر دیاں گلاں پچا نہیں سکن گے. وہ کہندا مسلمان انہاں دا بم تے پچا سکدا ہے پر کافر انگریز میریاں گلاں نہیں پچا سکدا. حق بے شک. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی نہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. ہائے عجیب عجیب تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف یہ لوگ مدینے کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں, دوسری طرف یورپ کا حوالہ دیتے ہیں. عجیب بات ہے یار, عجیب بات ہے. یورپ کا حوالہ اور مدینے کی ریاست اگر یورپ کی طرح تھی تو صرف میں مسلمانوں تو اتنا سوال کرنا تو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکنا ہے ہاں کر سکنا ہے. وہ مسلمانوں ادھر ویکھو, یورپ دا کوئی بازار پاک محمد دے مدینے دے بازار دا کوئی نقشہ اور تصویر پیش کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں. سچی دس. جل شان ہوئے اچھی بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی مائی دلال کہہ سکتا ہے کہ لندن کا بازار اور مدینے کا بازار برابر ہے؟ کسے ایک شے وچ برابر جگہ کسے ایک کے. میں ایک موٹی جی گل سنانا. میں اگلے دن میرپور, پاکستان کا لندن کس کو شمار کرتے ہیں؟ جس کو منی لندن کہتے ہیں. منی لندن, چھوٹا لندن, پتہ ہے؟ میرپور کشمیر انہوں کہتے ہیں چھوٹا لندن, کیونکہ سارے ہی اتنے لندن کوٹھیاں کھڑیاں بڑیاں کھڑیاں ایویں ویلیاں کھڑیاں کوٹھیاں دے وچ کھوتے رہندے ہیں. اتنے اتنی سستی کوٹھیاں سوچ نہیں سکتے, ہوں سارے باہر نے. اتے میں گیا ایک بندہ آیا ہوا سی اپنا ویاہ کراؤن واسطے, وہ جمیا ہی اتے سی لندن, وہ ویاہ کراؤن آیا, وہ بڈھی نے وہ فراڈ کیتا. بچے اتے انہیں ویاہ کیتا سی انگریزنی گوری نال ویاہ کیتا, وہ بچے بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے, ارشل لوٹ لٹیج کے پھر اتنے ویاہ کرنا آیا. اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری, اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری, رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد. ادھر جڑے بڈھی نے چھتر پھیریا ہے پہلی ادھر آیا شادی بیاہ کرن دی خاطر, ادھر قدرتی میں چلا گیا اس گھر کے اندر بیٹھا سی, میرا تقریراں بھی سن کے بیٹھا سی, میرا تقریراں بھی انہیں سنیا سن. میں کیا کوئی یورپ کی گل سنا, آندا اتنے دا انصاف ہوتے اسلام دے ادھر ہی چلا گیا ہے. ہوں مینو کان چ نال دے سنگھی جنہاں نے وہ ویاہ کرایا سی انہاں کان چ مینو آخیا یہ بڈھی دا ماریا بڈھی دا ماریا بڈھی دا ماریا اتنے آیا پھردا ہی اتنے ویاہ کرایا سو. انہوں ذرا سنیندہ بھی اچا سی. میں کہ باؤ جی ذرا دسیا جے اتوں دے حالات
فراڈ دے علاوہ حوالے نال کیویں نے فراڈ دے چکر بازی دا کی کام ہے بےایمانی دا اتنے سناؤ او دا جواب کی سی کہندا بےایمانی نہ کرن دے کھان کتھوں بےایمانی نہ کرن دے کھان کتھوں میرا حادثہ نکل گیا وہ بھی بیچارہ کچا پی گیا کہ جھٹ پہلوں دے اسلام بنائی کھڑا سی اوتھے ہی ہے تے جھٹ تو بعد آکھدا بےایمانی نہ کرن دے کھان کتھوں ہن ایمان نال دس جڑے بےایمانی کر کے ہی کھا رہے نے انہاں لعنتیاں نو اگر تو آکھے اے مدینے دی ریاست والے مسلمان نے تے لاکھ لعنت نہیں ایمان نال دس ہوئے اگر اساں آکھیے مدینے دی ریاست سونے محبوب دے صحابہ بھی بےایمانی کر کر کھاندے سن کہہ سکنا شرم آنی چاہیے جنہاں دے بازار رنا دی کمائی نال بھرے ہون اگر اینو مدینے دی ریاست آکھنا ہے تے ساڈے نال دا کافر دنیا تے نہیں ہونا کوئی کتھے رن دی کمائی نال بازار بھریا ہوئے کتھے محمد دی غیرت تے شریعت تے حلال نال بازار بھریا ہوئے ایڈا ظلم اسلام نال تے نہ کرو لیکن بکواساں کیوں آئیاں نے اور رب وحدہ لا شریک مولا نے وہی تے دسیا ہے وہ فرماندا ہے وہ کافراں دے سونے چاندی دے محل میں بنا دینے سن پر تساں سارے کافر ہو جانا سی تساں سارے تا کر کے جسے کافراں دے قافلے گزرتے سن نا سامان لے کے تے مدینے دا تاجدار کپڑا چوکیا اکھاں دے رکھ وہ اکھاں دے رکھ لیندے سن اساں ٹی وی وچ رکھ لیا ہے بٹن کھول کے ویکھن لے پیندے ہیں ویکھدے جاندے ہیں رالاں کردیاں جاندیاں پھر ہر بندہ سوچدا کہندا ہائے مولویو تہاڈا پٹھا بہ جائے ویکھو تے نہیں دنیا تساں تے سانو مکاناں کچیاں چ مار چھڈیا اے اللہ فرماندا ہے اونتری دا تو اینے ک ویکھ کے انہاں دے لکڑاں ایٹاں پتھراں نو ٹائلاں نو ویکھ کے پاگل ہویا کھڑا میں تے سونا چاندی دے چھڈدا پر تینوں میں ویکھ رہا تھا تو بے ایمان ہو جانا ای بولو اللہ آگے جی سمجھ وقت بڑا تھوڑا ہے میں گل نو زیادہ پھیلاندا نہیں بس ہوں این اشارے میں تساں سارا کچھ سمجھ جانا ہے یہ مطلب یہ نکلیا جنہ انہوں نے ٹیکنالوجی لندن بنائیں گے پیرس بنانا چاہتے پیرس بنانے جاتے ہیں سمجھ لے کتے دے پتر وہ اللہ دے قرآن دے مطابق آپ کافر ہو کے دوجیاں نو کافر کرن دے وچ لگے کھڑے نے ہاں جی ورنہ مسلمان کی ویکھے کہ فلانے کافر کول کی جھلیا رب وحدہ لا شریک مولا جے اپنے آنو دین تے آوے تے حضرت سلیمان پیغمبر دا فرش ایڈا قیمتی بناوے کہ بلقیس سبا دی بادشاہ اپنی پنیاں تو کپڑا چک کے گزرے آکھے تے پانی پہ بڑنیاں تے آپ فرماؤنے ساڈے گھر دے ساڈے محل دے فرش دے اوتے پیر پہ رکھنی ہے پانی نہیں تو کادے نخرے کرنی ہے کہ تسا تیرے کول انجے تیرا تخت انجے تیرا تخت سونے چاہو ساڈیاں دے کول دے تخت سونے چاندی دے انہاں نو دیس پین دے حال ہول پے جائے اونجی مر جان نعرہ تکبیر ایمان نال دسو تہاڈا کیڑا بادشاہ 70 سال دے اندر جڑا سونے دے محل سونے دے تخت تے بیٹھا ہوے جا نا مراد بھوکے سرائے کیے جاتے ہیں بھوکے بوکھڑی
سرائکی کیا آدھر وہ نہ مراد بکھے بوکھڑی ہے وہ دے سوفے آ پلاسٹک دے چپ بورڈ دے لوہے دے اتنے ون سونے رنگ رنگاں نال ہی بندہ گیا انہوں دے سنگ صرف رنگ ایڈا ہی پاگل کیوں رب آندا ہے وہ پہلا کافراں دے بادشاہاں دے بین دے جڑے ہوندے سن نا صرف تخت کرسی جنوں بادشاہی تخت کہندے نے اودے تے منا دے حساب دے سونے تے چاندی تے ہیرے تے موتی لگے ہوندے سن تاں تخت بلقیس نو حضرت سلیمان نے منگایا ہے اکھ چمکن تو پہلا آپ نے فرمایا نہیں کادے چکر مغروری لگی پھرنی ہے تیرے جیسا تیرا تخت تیرا مال اسی اکھ چمکن تو پہلا اپنے کول رکھ سکنے ہاں تو تو کی سمجھنی ہے ساڈے کول دنیا نہیں آ سکتی کیا بات نعرہ پہلو اسے مسئلے تو اسے آیت تو پہلا میں ہور مسئلے بیان کرتا سا اج ایک اور اشارہ کر دیتا ہے آپ دسنا جاندے نے نہیں چلیے کیڑی مغروریت لگی پھرنی ہے جہدے تے ناز نخریاں نال فخر غرور نال بیٹھدی سے وہ تیرا تخت ساڈے کول آوندے اکھ چمکن تو پہلو حاضر ہو گیا ہے اساں تیرے ورگے بادشاہاں دی دنیا جیڑی ہے نا انہوں چٹ تو پہلے ہی پیراں چھٹ سکنے ہاں پر سانو رب دا دتا جڑا ہے نا وہ ادھر ادھر ویکھن دیندا ہی نہیں ہائے 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 او ذرا بول چا سبحان اللہ آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تسی کافر اپنے دنیا دے مال دے خوش ہوندے جے اساں اے تے خوش نہیں ہوندے اساں رب دی بخشش تے خوش ہوندے اپنی رحمت تے خوش ہوندے معلوم ہویا دنیا دے مال تے خوش ہون والا کافراں دی عادت رکھدا ہے رب دے دین تے خوش ہون والا نبیاں دی عادت حسرت رکھدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مفکر اسلام شہر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب شہر اہل سنت پیرا مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال چھوٹے حضرت صاحب کلندر لاہوری توجہ ہے کہ نہیں ذرا لوگا بولو سبحان اللہ بالکل بالکل توجہ ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ ہن کافراں دا مال مسلماناں نو کافر بناون دا سبب ہے تاں رب فرماندا ہے تسی او دے ال ویکھو ہی نہ ہن کافر کمینے نو پتا سی کہ میرے مکڑے میں مکڑا یہ ہے مکھی فساون دا یہ طریقہ ہے مال وکھاو انہاں دا رب بھی کہہ گیا ہے رب کہہ گیا ہے یہ چٹ پھسے گا تے بے ایمان ہوے گا رب کہہ گیا انہاں دا رب کہہ گیا ہے چٹ چ پھسے گا اس آکھیا ہن ایویں کرو انہاں نو مال وکھاو کدی ٹی ویاں دے ذریعے کدی سکول دیاں کتاباں دے ذریعے کدی کچھ ویکھو تے ہائے اوئے ہوئے مولویو ہائے یا بکھی دا پترا نا مراد بکھا بوکھڑی اترا ہے نا مراد بکھا بوکھڑی سیانے آندے نے کتے نو بیڈ دے مکھن کھاندا ویکھ کے بیڈ دے اوتے کتے نو مکھن کھاندا ویکھ کے تو کتے دا پتر ہی آکھے گا مینوں بھی پٹا پا کے تے اس بیڈ دے بٹھا کے تے مینوں بھی مکھن کھوا دے کسے کتے دے پتر نے آکھنا ہے بندے دا پتر آکھے گا پھٹے منہ ہے جی پاویں مکھن پیا کھاندا ہے پر ہے تے کتا ہی نا گاٹے چ پٹائیے نا اے نالوں میں بھوکھا مر جاواں او چنگا ہے پر رواں تے بندہ تے آزاد
ہوں ایک حوالہ دینا، میرے ہاتھ میں پاکستان ہے، میرے ہاتھ میں پاکستان ہے، میرے ہاتھ میں پاکستان ہے. یہ کتاب نہیں، پاکستان ہے. اس کتاب کا نام ہے حساس ادارے. یہ لکھی ہے بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمذی، سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس آئی خفیہ ایجنسی، ہاں، جس کے سہارے پہ سب کچھ چلتا ہے. اور اس پر تصدیقات ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی، ایس ایم ظفر سابق وزیر قانون کی، احمد کمال پاشا، احمد کمال UNO میں پاکستان کا مستقل نمائندہ، اور مظہر عباس انفارمیشن سروس اکیڈمی، ان کی تصدیقات ہیں 4 بندوں کی. اور جناب جی ذرا توجہ، اس کے مقدمہ کے اندر بھی یہ بات ہے اور آگے جا کر مصنف نے لکھی ہے. یہ دیکھو تصویر دیکھ رہے ہو، لکھنے والے کی تصویر ہے، دسدا پیا لتاں کامب رہی نے، ویخ دیا کہ نہیں؟ بولن دی کوئی سوچے نا. میں سر نو جا کے ISI دے دفتر جا کے شکایت دائر کر دیا گا، پھر نہ دسیا نہیں کہ سر میں تہاڈی کتاباں دے حوالے دیتے نے، تہاڈیاں گلاں کیتیاں نے، تے فلانا میرے خلاف ہویا تے انج کردا پیا، انج بولدا پیا. کیا بات. سر میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. توجہ ہے؟ ہاں جی. لاہور میں یہ مقدمے کے اندر وزیر قانون ایس ایم ظفر، سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر صاحب لکھتے ہیں، لاہور میں امریکہ کے کونسل جنرل ڈاکٹر اینڈ ریو وی کوری کا یہ بیان پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی. وزیر قانون کہہ رہے ہیں مجھے حیرت ہوئی. کیا بیان تھا؟ کہ ایک پاکستانی کی قیمت ایک وسکی کی بوتل سے لے کر امریکہ کی مفت سیر تک محدود ہے. میری حیرت اس وقت دکھ میں بدل گئی جب اس کا ذکر میں نے اپنے چند دوستوں سے کیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ قیمت اتنی گر چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وزیر قانون کہہ رہے ہیں. میں سرائکی پنجابی دو میں آسان کر کے سمجھاواں گا، میں صرف حوالہ محفوظ کرا لواں کہ شاید اب ایک بوتل وارڈ کا سے لے کر لندن کی مفت سیر تک آ گئی ہے. وارڈ کا بھی شراب ہے، وارڈ کا. اچھا ایک ہوتا ہے وسکی شراب، اعلی قسم کا شراب ہے، یعنی جی میں پیشاب ہوں نا، ہوں ایک سوراں دا پیشاب، ایک بندیاں دا پیشاب ہے. اسی طرح شراب دیا بھی قسم نے. جیڑا شراب وسکی ہونا ہے وہ سمجھو بندے دا پیشاب ہے، تے جیڑا واڈکا ہونا ہے وہ سمجھو سور دا شراب ہے. ظاہر بات ہے ہوں بندے دے پیشاب دے اندر جنہ انرجی اور طاقت ہے وہ تو پھر کسی پاس نہیں ہو سکتی. ہاں جی، میں پرانا کہنا ہوں سا، میں کہ جڑے شراب پیندے نے وہ کس لیے اپنا پیشاب بھی پی لین تے نالے سود کیوں، وہ انگوراں دا نچوڑ ہے، یہ پورے بندے دا نچوڑ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تے نالے یہ گھر دا سودا ہے. ہاں جی، جس لئے مرضی بوتل پھاڑ لو. تو وہ جناب وسکی کی بوتل سے لے کر وہ کہہ رہا وزیر قانون صاحب فرما رہے ہیں کہ وسکی کی بوتل پاکستان، کون کہہ گیا؟ امریکہ دا کونسل جنرل آ کر یہاں پر کہہ گیا کہ پاکستانی کی قیمت صرف اتنی ہے، ایک وسکی کی بوتل دو اور امریکہ کا مفت دورہ کراؤ. یہ دین ایمان عزت جو ہے نا تو للو یہ ویچن واسطے تیار نے. کی دیو؟ صرف وسکی کی بوتل، امریکہ کا دورہ. کوئی مرزائی بن کے لے لینا ہے، کہنا مرزائی بن جانا، تھوڑی مہربانی ایک بار مل لندن. سمجھو کہ ساڈیاں سمجھیں ہی مار گئی بابے.
میں اج سمجھا رہا پتہ نہیں کدوں دا سمجھان لگا پر کھوتی بوڑ تھلے ہور وددی پئی گھٹدی نہیں پئی. لیکن سنو سی اپنی عزت اپنا وقار دسنا تو چاہیے نا جنہ ساڈا بن گیا ہے. ایک وسکی دی بوتل امریکہ دا مفت دورہ ہر پاکستانی دا مول لے کہندا ملا خریدنا ہوے تے اوہی بول دو، پیر خریدنا ہوے اوہی بول دو، عوام خریدنی اوہی بول دو، سیاستدان خریدنا اوہی بول دو، افسر خریدنا اوہی بول دو. صرف اینے دے نال ہی وک جاندا ہے. وزیر قانون صاحب کہتے ہیں پہلا حیرت سی حیران ہوتا سا پھر دکھ لگا کی آ کہ میں ایک دوست کے ذکر کیتا انہیں آخیا یہ پرانی گل ہے یہ مول زیادہ ہے یہ پرانی گل ہے. دوست نے آخیا پرانی گل ہے وسکی دی بوتل ہوں تو واڈکا دی گل کرو. واڈکا کوئی ردی قسم دی شراب ہے کہندا ایک واڈکا دی بوتل دو تو پھر لندن دی مفت سیر کراؤ پھر جو مرضی لے لو. دس ہوئے دس مسلمان دا ضمیر تے ایڈا اوترا یہ اللہ دے قرآن دی وہ تصدیق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بول ہے جے تو مسلمان بیٹھا ہے تو اچھی بولو. اور میں تصدیق اللہ دے قرآن دی کیڑی پیش کراواں ہوئے؟ رب کی آکھے میں کیویں سچا ایمان نال دس. رب نے فرمایا لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. بولو 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 سبحان اللہ. لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سونا فرماندا ہے گل جلو مسلمانوں کی کافران ویندے جی میں تے ہالے کچھ بھی نہیں دتا میں تے سونے چاندی دے گھر بنا چھڑدا پر گل یہ تساں ہے کچے تساں جے تساں محمد عربی دے صحابہ وانگو پکے ہوندے نا اب بولو سبحان اللہ ایڈا پکا بن جانا ایڈا پکا. شاہ علی دی گل سنا سبحان اللہ اینا پکا ہو جانا. مولا علی مشکل کشا فرماؤندے نے ایمان نال دسو جنت دے نال دی کوئی شے ہے تے ہن جنت دا حال علی دے اگے ویکھی. پاک علی مشکل کشا فرماؤندے نے اگر مینوں رب فرماوے علی دس جنت لینی ہے یا مسجد لینی ہے؟ جنت لینی ہے یا مسجد لینی ہے؟ جنت لینی ہے یا وہ کچی مسجد لینی ہے؟ پاک علی فرماندے نے میں رب نو عرض کراں گا سونے مینوں مسجد دے دے جنت رہن دے، مینوں مسجد دے دے جنت رہن دے، مینوں مسجد دے دے جنت رہن دے. کیوں؟ فرمایا سونیا مسجد وچ تیرا حصہ ہے جنت وچ میرا حصہ ہے. میں تیرے پیچھے انج وک گیا ہاں میں اپنا حصہ چھڈ سکدا ہاں مگر تیرا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان حضرت مولا علی، مقام مولا علی، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال. توجہ ہے
سونے گل سمجھا جی ہوں انہاں لانتیاں کیوں دتا قرضہ تاکہ پھسے تے کتے آنگوں پٹا پاوے مکھن کھوا دیاں گے مکھن کھواواں گے پر پٹا پاوے مسلمان کیوں پٹا پایا رب دے قرآن نے فرمایا عیاشی دے چکر چ آیا او بول مرے خیرہ نہ کر سکا مجھے پکا اقبال پکا گیا جی میں گیا فقیروں میں فقیر واپس آیا گیا ضرور کہندا میں گیا مینوں سر پیڑ لگ گئی میں گیا مینوں سر پیڑ لگ گئی جی میں اوپرے جہان چ بندہ جاندا ہے نا تے سر پیڑ ہوندی آندا یار دل نہیں پیا لگدا میرا تے جی کردا میں ہنے بھج جاواں اقبال کہندا میں اوتھے گیا مینوں سر پیڑ لگ گئی واپس آیا اللہ دے فقیراں دے کول بیٹھا تے سر پیڑ دور ہو گئی ہاں جی جی میں فقیر گیا سا فرمایا اوویں فقیر آیا کیوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان سے فرنگی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان سے فرنگی سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کلندر لاہوری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت ترجمان اقبال توجہ ہے ادھر ویکھو ذرا غور نال گل سمجھنا مسلمان حکومتاں تے کافراں کول قرضے یہ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی لو گل بڑی اچھی کر گئے مسلمان حکومتاں کافراں کول جزیہ لیندے سن جزیہ جے ساڈے ملک چ رہنا تے جزیہ دو جے نہیں تو پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ بالکل تہانوں اساں آزاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ تسی سپ ہو اساں تہانوں جے رکھنا ہے تے سپ دے دند توڑ کے رکھنا ہے ایڈا نگاہ جہا سپ ہوے تے دند قائم ہون بندہ پھڑکا چھڈدا ہے وڈا شتیر جڈا سپ ہوے تے دند نہ ہون تے بچے مداریاں دے کھیڈدے پھردے ہوندے نے تساں سپو کنجرو تہانوں آزاد رکھ سکنے ہاں تہاڈے دند کڈاں گے حکومت اسلام دی پابند ہو کے رہنا پینا ہے صلاح الدین ایوبی آپ نے خسریاں دی تعریف پڑھی ہے مرد کدی ویکھے نہیں نہ تعریفاں پڑھیاں صلاح الدین ایوبی دا نام سنیا ہونا ہے فرنگی جے دا نام بول کے اپنے بچیاں نوں ڈراوندے نے جنہاں لانتیاں دا نام سن کے ساڈے ملاں دے پیر دا پیشاب نکل جاندا ہے او فرنگی او فرنگی او فرنگی صلاح الدین ایوبی دا نام بول کے اپنے بچیاں نوں ڈراوندے نے انہیں کی کیتا کیویں جہاد کیتا کیویں فرنگیاں تو اپنے ملک کھوئے فقر دے اس مقام نو پہنچیا ہے بادشاہ بنن دے باوجود ہر شے رب دے راہ تے
بنی گالا نہیں بنایا 400 1000 10,000 دے وچ اپنے محل نہیں تیار کیتے گھوڑا منگ کے لیا گھوڑا جہاد واسطے منگیا کلی ککھا کا گھر بنایا جدھر شیر نے منہ اٹھایا ہے رب نے فتح دا بوہا ہی کھلایا ہے کسے پاسوں رسوا ہو کے واپس نہیں آیا بول دے نہیں جی مسلمان تے کر لے ڈھڈل لین گے ڈھڈل عیاش کمینے ایتھے گل کرن لگا اگر کوئی آکھے کر دے ساڈے واسطے لین گل کوڑی ہے ساڈے واسطے کرنے دی لوڑ نہیں اگر کوئی آخر سڑکاں بناونیاں سن اساں آکھاں گے او یار اساں جتھوں بھی لنگنے ٹال ٹیکس دینے جتھوں بھی لنگنے ٹال ٹیکس دینے ہر ضلع وچ ٹال ٹیکس بنیا سڑک ملک جڑے باہر دے ملک ٹھیکا اتوں لیندے نے تے سڑکاں بناوندے نے کدی چائنا کدی ترکی کدی کیڑا وہ جڑے ٹھیکے تے ملک سڑکاں بنا جاندے نے ہے جنوں فلاحی کام کہندے نے او تے او کر جاندے نے تے پھر ساڈیاں جیباں ہی انہاں نوں دیندیاں او اپنے خرچے بھی کڈ جاندے نے اپنے منافع بھی لے جاندے نے او تے ساڈے کولوں سارا کچھ نکل جاندا ہے تے کردے بنے میں آسے ہوندے نے بول دے نہیں جی تے جے فرض کرو کرنے ساڈے واسطے ہی آن تے جدوں جنہاں نوں لوڑ آ وہ کہندے سانوں لوڑ ہی نہیں تہاڈی مہربانی سانوں کتے وانگوں ذلیل نہ کراؤ ساڈے پیو دادے بھی بغیر قرضیاں تو جیوندے سن تے اساں بھی جی لاں گے تہاڈی مہربانی سانوں کھچ نہ کراؤ تے پھر کردے کیوں لے جاندے نے بول دے نہیں بولو میں اچھی گل کرن لگا بخاری آن لگی بخاری مسلمان قرضے نہیں تھن لیندے حدیث بخاری دی سن قرضے کیوں لین گل تو وہی ہے قرضہ لینا عیاشی دی خاطر مسلمان حکمران نو عیاشی دی اجازت ہے ہی نہیں ہن سید الانبیاء بخاری دی ایک روایت سنانا تے وقت دسو کی ہویا میرے خیال دے 3 توتا ہو گئے دو 50 ہو گیا تیری گھڑی کھیڑیا کیڑی بول دی ہے توجہ ہے لو جی قرآن سنیا ہے بخاری سنو سورۃ الاحزاب کتاب التفسیر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه سونے نبی نے فرمایا میں مومنا دا سہارا میرے آقا نامدار نے فرمایا میں مومنا دا سہارا
دنیا وچ بھی آخرت جی، دنیا وچ بھی آخرت جی، دنیا وچ بھی آخرت جی، میں مومنا دا سہارا ہاں۔ حضور نے اگوں فرمایا اگر تسی یہ دلیل منگتے ہو تو اللہ دا قرآن پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں مومنا دا سہارا ہاں، اگر دلیل منگتے ہو قرآن پڑھو۔ کی قرآن؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماؤں نبی مومنا دا بہتا حقدار ہے، انہاں دیا جانا نالوں ود قریب ہے، جانا نالوں ود قریب ہے، بہتا حقدار ہے۔ ہن اے دی تفسیر مدینے دے تاجدار آپ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میں مومن دا دنیا آخرت سہارا، حقدار بہتا میں انجا، میرا حق مومنا دے اوتے بہتا انجے کہ میں مومنا دا دنیا وچ بھی آسرا ہاں تے آخرت وچ بھی۔ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ او لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیا لکھی ٹھار ذوق نال کہہ دو ذرا لوکاں دیا لکھی۔ سونے نبی نے فرمایا میں مومنا دا دنیا آخرت دا آسرا، لوکاں دیا لکھی ٹھارا ساڈی۔ صلاح الدین ایوبی دی گل سنائی ہے، اس تو پہلا نور الدین زنگی ہوئے نے جنہاں دا نام محمود سی۔ نور الدین زنگی پہلا ہوئے نے، وہ حنفی مذہب دے سن، اے شافی مذہب دے سن۔ صلاح الدین ایوبی شافی سن، وہ حنفی سن، وہ بھی سنی سن، اے بھی سنی سن۔ نور الدین زنگی دی انگریزاں نال جنگ ہو رہی، حالات اوکھے ہوئے، سجدے وچ ڈگ پے، آندے نے یا رسول اللہ پاک محمد کریم میں محمود دا وچ پردہ ہی گل تیری ہے، میرا پردہ ہی گل تیری ہے، دین بھی تیرا ہے، امت بھی تیری ہے، میں محمود دا پردہ ہے۔ سیر والا منو بلا جنتا امام ذہبی پہ لکھ لینے، مورخ اسلام ستا امام پہ لکھ لینے، فرمایا یا رسول اللہ محمود یعنی نور الدین زنگی دا ایویں وچ پردہ ہی ہے، لجپالا امت بھی تیری، اسلام بھی تیرا، تو جان تیرا کم جان ہے، میں دے وچ پردہ ہی ہاں۔ جھٹ گزریا ہے، جنگ فتح ہو گئی، لوکاں دیا لکھی ٹھار ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیا پھر مونا دا جڑے مسلماناں دی حکومت دی گل کرن تے لانتی حوالے دین یورپیاں دے مغربیاں دے، ماں نال زنا کرن والے کتیاں دے، اپنی ماں دے تے کھوتے کتے جانور چڑھاؤن والےاں دے حوالے دین، لکھ لعنت انہاں نوں مسلماناں دے راہ پر نہیں ہونا چاہیے، نہ مسلماناں نوں مننا چاہیے ہے۔ لوکاں دیاں لکھی ٹھاراں ساڈی 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 نہیں یار مزہ نہیں آیا، ذرا اچھی نال ذوق نال کہہ دو، ذوق نال کہہ دو، رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا
لوکاں دیاں لکھی تھارا لوکاں دیاں منافقاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ بولو مرے ادھر ویکھ ہن توجہ ہے انشاءاللہ ہو سکتا 3 بجے ختم کر دیں وعدے مطابق اچھی بولو سبحان اللہ ہن اللہ دا قرآن نبی سونے دا بیان فرماوندا ہے نبی سونے نے فرمایا حضور نے فرمایا اے مومنا او ایمان والے دا میں آسرا وا دنیا وچ بھی جے کوئی سمجھنے والا سمجھے تے حضور نے کی فرمایا مومنا دا فرمایا حضور نے نہیں فرمایا میں صحابہ دا آسرا وا مومن قیامت تک رہن گے معلوم ہویا مدنی دسیا ہے او چلیا ساڈے نال جوڑ کے ویکھ جویں اساں ابو بکر دا سہارا سا ایویں تیرا ہی سہارا وا اساں دنیا وچ بھی سہارا ہے تے آخرت وچ بھی سہارا ہے ساڈے نال لا کے ویکھ جے لوڑ رہن دئیے تے پھر آکھی اب بول دے نہیں ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ 45% بچے ناقص غذا اور خوراک اور پانی خراب ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں 5 ملکوں میں جن میں سے ایک ملک ہمارا ہے 5 ملکاں دے بچے ناقص پانی دی وجہ نال مر جاندے نے ناقص خوراک دی وجہ نال مر جاندے نے 45% بچے 45% کنے 5 سال دی عمر تو پہلا مر جاندے نے ہمارے وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ 5 ملکوں کے بچے 5 سال عمر پانے سے پہلے مر جاتے ہیں ناقص خوراک اور ناقص پانی کی وجہ سے ان میں سے ایک ملک ہمارا ہے 45% بچے 5 سال کی عمر پانے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ناقص خوراک اور ناقص پانی کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں گستاخی کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی ہمارے سر یہ آپ اور ہمارے جیسوں کی برکت ہے اگر ہم دین والے ہوتے اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین اور زمین اور پانی سب کے اندر فساد اور بربادی خرابی پھیل گئی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ورنہ پہلا مسلمان سیو پانی پیندے سن کھالیاں دا پانی پیندے سن تے شیر ورگے جوان ہوندے سن جی تے ہن نیسلے پہ چلدا ہے تے فلانا پہ چلدا ہے تے فلٹر پہ چلدے نے پانی پھر ناکے سینجدا ہے کہ پتہ نہیں کنے ایک بندے یہ تے چھوٹیاں دا حشر ہے پتہ نہیں بڑے کنے مر جاندے نے خیر انہاں دی خیر ہے کیونکہ ابا مر جاوے کوئی گل نہیں صرف بچہ نہیں مرنا چاہیے ذرا بولو جو سبحان اللہ ہاں کیونکہ بڑیاں نال تے جنگ ہوئی نا ہن میں پوچھنا 5 سال دے بچے پانی دی وجہ نال مر جان پانی خراب کیوں ہوئے جے آکھو کہ اساں سارے ملک دا پانی نیسلے بنانا چاہنے ہیں تے ایڈا بے وقوفاں والا منصوبہ یہ کافر دے مکڑے دا ہو سکدا ہے یہ اساں نہیں لے سکتے اساں یہ ہوئی آکھاں گے اس رب نو جا راضی کرو جڑا پانی وچ بیماریاں پیدا کردا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم اللہ فرماندا ہے اگر تسی شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ اللہ
نو عذاب دے کے کی کرے گا کی کرے گا کی کرے گا؟ معلوم ہویا نا شکری تے بےمانی دا نتیجہ عذاب ہے. او بالا تے بھی آوندا ہے، وڈیاں تے بھی آوندا ہے، ابے تے بھی آوندا ہے، پتر تے بھی آوندا ہے، ماں تے آوندا ہے، دھی تے آوندا ہے، جانوراں وچ آوندا ہے، ہر پاسے عذاب پھیل جاندا ہے. ظاہر الفساد بالبر والبحر. معلوم ہویا نیسلے دے پانی حل نہیں، حل ہوئیے اس رب نو راضی کر، وہ سارا پانی شفا کر دے گا. اور میں آخیا ساڈے رابر پیشوا بنن دے خواہش مند دعوی کرتے ہیں پاکستان نو نال قرآن و سنت دے چلاواں گے، اقبال دی فلاحی ریاست بناواں گے. تو پھر سانو پھر قرآن کچھ دسنا تے پیندا یا تے او نہ لین. سبحان اللہ. پھر اینا تے نہیں نہ کر سکتے جی ہن مسلماناں دی اکھاں وچ مرچاں سٹیاں جان دے اساں چپ کر کے بیٹھے رہیے، اسی بنے وے واسطے بھی پرتے آئے ہیں. صرف اینا ہے نا گستاخی نہیں کران گے، بزرگاں نو ذرا انہاں دی زبان وچ سمجھا دیاں. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی محتوب، کیا فائدہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی محتوب، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی محتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. ہوں ادھر وے قربان جاواں مدینے کا تاجدار حضور فرماتے نے، فرمایا میں مومنا دا سہارا ہوں دنیا میں بھی آخرت جی. فرمایا جی دلیل چاہتے ہو قرآن پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے حضور فرما کے ہن اگلی گل سن، کدی نہیں سنی ہونی. او بولو اے مرو، اچھی اچھی بولو اے. ہن مدی سرکار پاک فرماندے نے جے کوئی بندہ جاوے مر، میرا مومن جاوے فوت ہو تے پیچھے چھڈ دو ہی صورتاں نے، یا تگڑا ہوئے گا پیچھے کوئی مال چھڈ جائے گا، یا کنگلا ہوئے گا بچے چھڈ جائے گا پیچھے ہور مال نہیں ہونا. حضور فرماندے نے بخاری وچ، جو بخاری ہے میں عربی عبارت پڑھ کے پھر اس کو مطلب دسنا. حضور فرماندے نے جے کوئی مسلمان مومن مرے گا تے دو ہی گلاں نے، یا تے او مالدار ہوئے گا پچھوں ترکا چھڈ کے جاوے گا، یا بالکل کنگلا ہوئے گا تے اولاد چھڈ جاوے گا، قرضہ چھڈ جاوے گا، اولاد چھڈ جائے گا، قرضہ چھڈ جائے گا پیچھے. حضور فرماندے نے جے تے ہوئے مالدار ترکا چھڈ جاوے تے او دی اولاد تے وارثاں وچ ونڈ دیا جے میں محمد نہیں لینا. تے جے فرمایا کچھ بھی نہ چھڈ جاوے، بچے ہون یا قرضہ ہوئے تے میں محمد وارث سہارا بیٹھا، قرضہ بھی اتاراں گا بچے بھی پالاں گا. جڑا میں محمد دا مال خزانے دا اے امت دا بیت المال کٹھا کردا ہے، میں محمد نے اینو اپنے مومن امتیاں دے سہارا بنا کے لانا ہے. میں اپنے گھر چ نہیں رکھ سکتا، نہ میرے عملے والے نو استعمال کرن گے. انہاں بھی ضرورت لینی ہے، ضرورت وچوں لے سکتے نے، وچوں عیاشی نہیں کر سکتے. تے بیت المال دا کام فرمایا کی ہونا ہے جے مت دیکھا جی ساڈے حضرات کہندے نے ٹیکس لانے پینے نے، قرض اتارنا ہے. پچھلا جڑا ساڈا بزرگ گزریا ہے تے 30 میت اندر بیٹھا ہے، نیانی 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 نے پھسایا ہے جی، نیانی نے بابے ہوراں نوں مرا چھڑیا، انہاں گلاں کردی رہی ہے. او نبی سونے سچ فرمایا جیڑا بڈھی نو وڈیری بنائے گا او دا کھ نہیں رہے گا.
اور چلے نے بڈی دی بنی وہ تھی محترمہ دی منی آپ ہی اندر بیٹھا تھی سمیت اندر بیٹھا ہے انہیں پہلا آخیا سی قرض اتارو ملک سنوارو قرض اتارو ملک سنوارو آخیا سی میرے خیال تواڈے کئیاں نو یاد ہے کئیاں نو نہیں یہ ہویا سی تے پھر پیسہ بھی کٹھا ہویا سی ایویں دھکے نال بھی ہویا سی تو اونج بھی ہویا سی ہو گیا سی تے قرضہ اتر گیا کہ نہیں خیر چڑھ گیا ساڈے ہن دے وزیر اعظم صاحب فرما رہے سن ہر مہینے 2 ارب روپے دا قرضہ ہر مہینے چکنا پیندا ہے 2 ارب روپے دا قرضہ ہر مہینے چکنا پیندا 28,000 ارب روپیہ قرضہ ہے وزیر اعظم فرما رہے کتنا قرضہ ہے 28,000 ارب اور آپ نے کل فرمایا کہ خرچے کٹاؤ گڈیاں بیچ دو میں آپ دا کل بیان سن رہا تھا آپ نے فرمایا جیڑیاں بلٹ پروف گڈیاں کنیاں گڈیاں دسیاں 33 گڈیاں کول کنیاں سن 88 گڈیاں نے تے پرائم منسٹر ہاؤس دے اندر 33 گڈیاں انہاں چ بلٹ پروف نے 5-5 کروڑ دیاں آپ فرمان لگے کہ انہاں نو ویچ دیاں گے بزنس مین آلہ کوالا سد کے انہاں نو آکھاں گے پیسہ لاؤ تے لے جاؤ تے پیچھے پیسہ کدھر جانا ہے وہ پھر جویں پچھلے بزرگ نے کیتا ہے اچھا 80 گاڑی 80 نال ہوائی جہاز بھی دسے نے نال ہیلی کاپٹر بھی دسے نے بڑا کچھ لیکن عجیب گل یہ میں بڑا پریشان ہویا یہ میرے خیال دے پتہ نہیں کنے ارب روپیہ وہ ہر سال فلمی کنجراں واسطے علیحدہ بجٹ کے طور پر بجٹ یعنی قوم دے خزانے دے حصے وچوں ایک حصہ جڑا ہے انہاں واسطے مختص ہوندا ہے اونوں کہندے نے فلمی کنجراں دا بجٹ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لگن فلمی کنجراں دے اوتے ارباں روپے لگن فلمی کنجراں دے کڈنا ساڈی جیب وچوں ایتھے ہاتھ کھڑے کرو کنے بندے بیٹھے ہو سلطان راہی دے مرید ہاتھ کھڑا کرو کنجوسی نہیں کرنی او کیتی بیٹھا 2 اچھا یہ نہ دا ہاتھ میں سمجھا بھی ہاں ہے اچھا انجمن کنجری شان اج کل نویں کنجر آ گئے نے پرانے ٹر گئے نے انہاں وچ اے شان ہن کیڑیاں کنجریاں سانوں چیتا ہی نہ رہیا نہ کوئی گل نہ کوئی ویکھی نہ کوئی اے جنیاں ہیں انہاں دے مرید کنے بیٹھے نے میں تاں پہ پوچھنا بھی انہاں فلمی کنجراں نو جدو آپا مرید جو ہیں تے جڑے ٹیکس دینے نے نظرانہ عقیدت ہے صدقے جاوا مولوی صاحب پیر صاحب جیب وچوں میں ساری دیہڑی خلاف بولنا مڑ بھی میری جیب وچوں ٹیکس جا کے حصہ سیدھا کنجراں کول چلا جاندا ہے میں تڑفدا رہنا میں نہ کنجروں کو شرم کرو موڑ کنجراں کول لگ میں نہ کنجروں شرم کرو موڑ کنجراں کول میری جیب وچوں کنجراں کول چلا جاندا تیری جیب دا کی ہے شرم تے انہاں مولویاں دا مڑ کی کریے جیڑے آخر میں دین پورا کر کے بیٹھا پھڑے منہ تیرا تیری جیب وچوں امداد کنجراں نو جاوے عزت بھجاون نساون دے ول سکھاوے بدماشی دے ول سکھاوے دہشت گردی دے ول سکھاوے قتل و غارت دے ول سکھاوے تو انا میں دین پورا کر بیٹھا بے ایمانا دین پورا محمد کے نظام اور شریعت کے بغیر نہیں ہوتا کوئی خوشی نال کوئی نہ خوشی کوئی مجبوری نال ہر طرح لعنت وچ مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہماری سایہ پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے ہیں بندے تمام ہاں مسلمانوں کی سندا رہا تو
براسیاں دیاں ہیکاں تینوں کھا گئی ختم تینوں کھا ختماں دے اوتھے مول بھی 3 گھنٹے لا چھڈنا گل کرن والی کرنی کوئی اے دسن گے آ کہ مرن تو بعد بخشیشنا کیویں لیکن اے نہیں دسن گے کہ مرن تو پہلا جنتی کیویں بنیندا بولو مرے یہ سارے دس دے مرن تو بعد فلانے سد لو ختم کراؤ ہے کراؤ مرن تو بعد بخشیشن کے طریقے دس دے پر جیوندیاں جنتی بنن دے طریقہ وال کوئی نہیں دسدا میں طریقہ جنتی بنن دا پیا دسنا انجدا بن جا مرن تو پہلا انجدا بن جا تیرے واسطے بخشی تیرے بخشا من لئی ترلے نہ لینے پے تو خود میرے علی وانگو بخشواندا جاویں تو بخشواون والا بن توجہ ہے او مرے میں حدیث پوری کرنی تھی تو چک لے آئی خیر سونا نبی فرماؤں ہے رہن سونا نبی فرماؤں ہے ساڈے بزرگ آخر نے ٹیکس لگنے نے قرض پھر اترنے نے تانوں صبر کرنا پینا ہے تانوں صبر کرنا پینا ہے تے سر تانوں اگے سانوں تے ہرس کرنا پینا سانوں ہرس تانوں صبر سانوں ہرس تانوں صبر ساڈا پہلا جڑا اپنی بیٹی سمیت اندر بیٹھے نے آپ نے اس لیے فرمایا سی ہونا تھا تو ساری ایک بہت عرصہ ویکھی کھڑے ہاں سارے دے جم پل ہو سکتا ویکھے ہونا تھا تے او جناب وہ آپ نے فرمایا سی میں اپنی قوم پر امید رکھتا ہوں میں اپنی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو آدھی پر گزارا کریں گے میں کہ گڑا پوی تو تھاریاں کھا جاویں یہ ادھی تے گزارا کرن صدقے جاواں تیرے جیسے ہم سفر تو وہ دو بندے جو سفر کرن تے ہر ایک نو یہ کہنا چاہیے یار ادھی ادھی تے گزارا کر لاں بلکہ آخنا یہ چاہیے کہ جیڑا سربراہ بنے گا نا سفر دا امیر سفر وہ کی کہے گا وہ آکھے گا یار گھبرا نہ تیری مک گئی تو میں اپنی تینوں دے دیاں گا لیکن یہ عجیب شریک سفر ہیں ہمارے ادھر امیر بھی ہیں امیر سفر بھی ہیں اور کہتے کیا ہیں ہمیں امید ہے ہمیں اعتماد ہے ادھی روٹی کھا لو گے باقی سانو دے دو خدا دا نا یا مسلمانہ پتہ نہیں تو کتھے جمیا پلیا انہاں دے منہ وچوں ایک گل ثابت کر کے انہاں آکھیا ہوئے اسی ادھی کھا لاں گے انشاءاللہ تواڈے تے دکھ نہیں آن دینا انہاں دے منہ چوں کدی نہیں سنیا تاں کر کے جیڑی ادھی آساں انہاں نوں دتی سی بابے ہوری اونج ہی لے کے ٹر گئے ایویں تے ہن ٹیکس دی لوڑ ٹیکس خزانہ ٹیکس حضرت نے یہاں تک غلب کر دیا کہ آپ نے فرما دیا زکوٰۃ بھی ٹیکس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول کی شریعت میں زکوٰۃ فرض ہے ٹیکس سور کے خون کی طرح حرام ہے حضور فرماندے نے شب رات نو بڑے بڑے مجرم بخشے جاندے نے پر ٹیکس خور حاکم بخشیندہ نہیں آپ نے تو زکوٰۃ کو بھی ٹیکس کہہ دیا خیر روز قیامت کو روز قیادت کہنے سے یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے بات کو سمجھنا توجہ ٹیکس دے ٹیکس سونا مدینے دا تاج دا کیونکہ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست بنائیں گے تو پھر مدینے والے سردار دی گل تے کریے نا اگر بخاری چ نہ ہوئے میری زبان وڑ دو میں تے اگر جڑے میثاق مدینہ دی روایت پیش کرتے ہیں میں تے اگر اس روایت تے بولا تے منہ ٹٹ کے بہ رہن گے میں محدثانہ کلام کروں وہ تو مرسلات ظہری میں سے ہے قاسم بن سلام ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال کے اندر اس کو نقل کیا اور اسی طرح بعد نے ان کی اتباع میں سیرت ابن ہشام کے اندر
سیرت ابن اسحاق کے اندر وہ روایت ہے، لیکن وہ مرسلات زہری میں سے ہے، اور مرسلات زہری کا ریح اصول حدیث والے فرماتے ہیں امام زہری کی مرسل روایتیں جتنی ہیں وہ سمجھو ہوا کی طرح ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں۔ ارے وہ جس کا حوالہ دیتے ہیں اس کی سند نہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ بخاری میں نہ ہو میں زبان کٹاتا۔ میں پتہ نہیں کنا رکھ رکھاؤ کر کے پہ بولنا، کنا رکھ رکھاؤ کر کے پہ بولنا۔ خبردار ہمارے مقابلے میں کوئی سکولی آنے کی کوشش کرے، اسا حضور دے دین دی خدمت کی تھی، ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ ٹیکس لینا ٹیکس لینا ٹیکس لینا، ٹیکس نو عربی وچ کہندے نے مکس 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 مکس، میم کاف کشش والا سین، انگلش یہ ہوئی مکس بگڑ کے ٹیکس بن گیا۔ ٹیکس خور کو کہتے ہیں مکاس۔ جاؤ اور کی بولا، یہ ٹیکس لیندے نے تے مدینے دے تاجدار نے کی فرمایا، جیڑا مر جاوے جے پچھوں ترکا چھڈ جاوے تے محمد نے ترکے وچوں حصہ نہیں رکھنا خزانے وچ، آکھاں گا وارثاں نو ونڈو۔ ہائے ہائے کنہاں نو ونڈو؟ حضور نے فرمایا وارثاں نو ونڈو، میں محمد نہیں لین لگا۔ فرمایا ہاں ہاں ہاں، جے مر گیا مال نہیں چھڈ گیا، قرضہ چھڈ گیا ہے، لاوارث اولاد چھڈ گیا ہے، قرضہ دینا بھی میں محمد کی ذمہ داری ہے۔ او بولو مرے، قرضہ بھی میں محمد دیاں گا، تے جے اولاد بے آسرا چھڈ گیا ہے تے پیو مر گیا ہے، پیو تو وڈا پیو سر دے ہاتھ رکھ کے محمد بیٹھا ہے، او دے سارے بالاں دے خرچے میں دیاں گا۔ ہائے سچی دسیو کدی تیرے ملک چ ایویں ہویا ہے؟ تے مدینے دی ریاست کیویں بن گئی ہوئے؟ ایسے ہاتھ کھڑے کرو آیا ہوئے کہ جی فلانا بندہ مقروض مریا، وہ قرضے اتارن واسطے پچھوں آ گیا ہے۔ صرف ہم اتنا عرض کرتے ہیں کہ یا تو رسول اللہ، خلفاء، حضور کے خلیفے، مدینہ پاک، ان کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کوشش کی جاتی ہے تو پھر ان حق بھرے بیانات کو برداشت کرنے کی بھی تھوڑی سی طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں پھر یہ بھئی اساں ایڈے پاگل نہیں کہ اساں اپنے نبی دی بےزتی کراندے رہیے۔ ہاں جی، جو کمینگی ہوئے ساڈے وچ اساں اونوں نبی ال منسوب کر دئیے، جو کمینگی ساڈی ہوئے لعنتاں اسی ملیے تو چک کے حضور تے پا دئیے۔ میں پوچھنا بس صرف اینا مینوں دس، سونے مدینے دے تاجدار دے خزانے وچوں کنجراں تے فلماں والےاں واسطے بھی کچھ حصہ جاندا سی؟ بول دے نہیں بہ جا میرا پتر، بہ جا، بول دے نہیں میں کی آخیا ہے؟ تے تواڈے ملک وچ جاندا ہے، پھر مدینے دی ریاست ہوئی تے مدینے دی ریاست کہن دا پھر مطلب یہ نکلے گا کہ حضور بھی کنجراں دے سرپرست ہیں۔ میرے خیال دے اساں اپنے نبی دی جڑی بےزتی کر رہے ہیں نا، کافر تاں دلیر ہویا ہے، وہ کارٹون بناون دے تاں دلیر ہویا ہے، انہوں پتہ ہے جدو آپ جو بےزتی ہر جگہ تے کردے نے، ہر کام وچ کردے نے، ایڈے لعنتی بن گئے نے، تے جے میں کیتی تے تاں کی یار؟ انہاں مسلمان بیٹھے جے، چلو تسی دل سے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر دیو،
تواڈے نبی کنجراں دے سرپرست ہے سن، تواڈے نبی کنجراں دے سرپرست ہے سن، تواڈے نبی کنجراں دے سرپرست ہے سن. کنجراں دا سرپرست ایک ریاست وہ ہے جو کنجراں دی سرپرست ہے، ایک ریاست وہ ہے جو کنجراں نو جڑوں ہی پٹ چھڈدی، وہ مدینے والے دی ریاست ہے، یہ ساری ریاست ہے. ہن اینو اساں مدینے والے دی ریاست آکھیے تے دا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ اساں رسول اللہ نو کنجراں دا سرپرست آکھیا ہے. ہن دس دے نال دی گستاخی ہے کوئی ہے گستاخی ہے؟ تے آپ اپنے میں پہ تول لے کادے مسلمان بنے کھڑے ہیں. پر گل وہی ہے، اللہ نے فرمایا ہوئے میں سونے چاندی دے محل انہاں دے بنا دیندا پر تساں کافر ہو جانا سی. یہ مطلب ہے جہے انج بھوکتے نے وہ اصل انہوں دے محل ویخ کے بےمان بڑے کھڑے نے تا انج بھوکتے نے. قسم خدا دی کر کے آنا ورنہ مسلمان تو توقع ہی نہیں ہو سکتی. مسلمان تے حضور دے در دے غلاماں دے کتیاں نال بھی کافراں دیاں حکومتاں نو نہیں رلا سکدا. محمد کریم دی حکومت نال رلانا تے جتھے رہیا. علم پڑھے پڑھا علم پڑھے پڑھا فض ہو نہ گیا حجابوں پردہ لکھ ہزار پڑھ پڑھ عالم فاضل پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو پر طالب ہویو زردہ 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 لکھ ہزار کتاب پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں باج فقیراں اور کسے نہیں ماریا باہو ایو چور اندر باج جے فقیراں دی تھاں خنزیر لب فقیراں دی تھاں خنزیر مل لین فرماندا ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اتے بولیاں ہور ہوندیاں نے وچوں صدقے کھولیاں ہو
جی اساں وہی ہاں ایسے نامراد بے وقوف بنے ہیں. نبی تے فرماندے نے مومن ایک سوراخ تو دو بارہ نہیں ڈنگیندا. اساں 70 سال ڈنگ کھا کے مڑ نویں ہو بیٹھے ہیں. ایک ہی گل وہی ہے. کافر کردے دیندا ہے مکڑے آنگوں پھساؤن دی خاطر. مسلمان قرضے لیندا ہے نفس سور نو نفس نو پالن دی خاطر. ٹھیک ہے جے اے نفس دی خواہش تو تھوڑا جا آزاد ہو جاوے تے او پھسا نہیں سکدا نہ کردیاں تک اے لے نہیں اینو لین دی نوبت نہیں آونی. اونوں دین دا ہرس نہیں ہونا. جڑا دیندا پیا او ہویا شکاری آندا ہے چلو دے کے کسے پاسوں پھس جاندا ہے تے پھس جاوے. ورنہ خواجہ غلام فرید ورگے نو کیوں نہیں لوڑ پئی قرضے دی. لنگر تے انہاں دا بھی بتھیرا چلدا سی. مرو بولو چا کیوں نہیں لوڑ پئی. الٹا سبق پڑھاوندا ہے. دنیا کو چوچیلا اڑا 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 دنیا کو چوچیلا اڑا دنیا کو چوچیلا اڑا ٹھگ باز دا ٹکون کھا ہے موزن بے وفا کھاوی نموزن دا چگا ہے پنج کنی تے کوکھنی کیا تھیا جتے دینا بڑی تھی سی وہاں جو ربی گنی کیا تھا جتے دینا. پانچ کنی پانچ وقتی نماز نو آکھدے نے فرماندے نے جھلا واہ خواجہ تیرے پہنچن کو سر آندا پانچ گھڑی کیوں آکھیا سو دنیا دا دھوکھا نہ کھاویں. پانچ کڑی تینوں گھڑی ہے کیوں؟ قرآن آندا ہے میں تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. تسی یہ کام کرو میں تواڈے کول اپنی مخلوق واسطے رزق نہیں مانگدا. کی مطلب عبادت دا کام تسی کرو رزق وسیع کرنا میرا کام ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ باہر صورت میرے خیال دے وقت کافی ہو گیا ہے.